اس وقت پاکستان کو ہر صورت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ امید کی جا رہی تھی کہ 8 فروری کے انتخابات ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کی راہ ہموار کر دیں گے، مگر غیر متوقع نتائج نے پورے انتخابی عمل کو ہی مشکوک بنا دیا ہے۔ خیر، انتخابات ہو گئے، اب حکومتوں کی تشکیل کے مراحل طے ہو رہے ہیں، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے ملک مزید سیاسی عدم استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے اور رہی صحیح معاشی قوت بھی تباہ کرنے پر درپے ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس مالی سال کے اختتام تک ملک میں مہنگائی کی شرح 25% برقرار رہے گی۔ اسی کے ساتھ پچھلے 8 ماہ سے شرح سود 22% پر منجمد ہے، جس پر بزنس کرنا ناممکن ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں صرف $2.25 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری ممکن ہو سکی۔ جی ہاں، صرف $2.25 ارب $1.7 بلین کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گزشتہ سال پاکستان میں ہوئی۔ دوست ممالک کی مہربانی سے اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $8 بلین ہیں، جو 3 ماہ کی امپورٹس کے برابر ہیں، جبکہ اس سال پاکستان کو $27 بلین کی ادائیگیاں کرنی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت سنبھالتی ہی شہباز شریف کو IMF کا نیا پروگرام چاہیے۔ IMF پروگرام میں کسی بھی وجہ سے تاخیر پاکستان کے ڈیفالٹ کے امکان کو بڑھا دے گی۔ آج الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پرانے اتحادیوں پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ یہ سسٹم چلنے والا نہیں، ملک ان سے نہیں چلے گا۔ آج بانی PTI عمران خان نے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ہفتے کو ایک اور ملک گیر احتجاج کی کال بھی دی ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد PTI کے رہنما اسد قیصر نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی گرینڈ الائنس کی جانب بڑھ رہی ہے اور دیگر جماعتوں کو بھی انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج میں شامل کرے گی۔ آج ہی وکلا سے ملاقات میں عمران خان نے ایک بار پھر IMF کو خط لکھنے کے عزم کو دہرایا۔ ان کا موقف ہے کہ جب تک انتخابی دھاندلی کی تحقیقات نہ ہو جائیں، IMF پاکستان کی مالی معاونت نہ کرے۔ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود انتخابات میں عوام کے ووٹ کی طاقت سے PTI تقریباً 36% نشستوں کے ساتھ سنگل لارجسٹ پارٹی بن چکی ہے۔ اب PTI شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں سے بات چیت کو تیار نہیں، تاہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو پھر کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن پہلے PTI اپنی غلطیوں کو یا عمران خان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے۔ بہرحال کوئی پاکستانی اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال تمام سٹیک ہولڈرز کے سر جوڑ کر بیٹھنے اور باہمی اختلافات کو بھلا کر ملک کو آگے لے جانے کے عزم کا تقاضا کر رہی ہے۔ پاکستان کو آج استحکام کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ پاکستان عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، نہ پاکستان کی عوام، قوم، نہ پاکستان کی معیشت۔ ہر صورت میں پاکستان کو استحکام چاہیے اور ایک طویل عرصے کا سیاسی استحکام، معاشی استحکام پاکستان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسی موضوع پر ایک بہت مقبول کتاب سامنے آئی ہے، تحریر کی ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے، جس کا عنوان ہے پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی، پاکستان کی استحکام کے لیے تلاش۔ بہت ہی برموقع کتاب ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہماری بہت ہی ممتاز اسکالر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک چیز تو ہمارے ساتھ ایک بڑی ایک ٹریجک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد استحکام آئے گا، ایک جو بھی حکومت سامنے آئے گی وہ حکومت بن جائے گی اور ایک ہم معاشی استحکام کی جانب آگے بڑھیں گے، اور اسی لیے آپ جیسی جو شخصیات تھی ہمیشہ کہتی تھی کہ ہر صورت میں الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ڈیفر نہ ہونا چاہیے۔ ہم ایک مائنورٹی کے اندر تھے، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کو مزید ٹرموائل کی طرف دھکیل دے گا۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن حالات جو ہیں وہ انفارچونیٹلی دکھا یہ رہے ہیں کہ الیکشن نے جو ہے وہ پاکستان کو مزید انسٹیبلٹی کی طرف دھکیل دیا ہے، اور آپ جیسے فرما رہی ہیں، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی اولین ترجیح، پاکستان کی اولین اس وقت سرچ جو ہے وہ استحکام ہے۔ پھر وہ ہم کیسے حاصل کریں؟ کمال افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، یہی جس کا عنوان ہے میری نئی کتاب کا، سرچ فار اسٹیبلٹی۔ سو ہم اسٹیبلٹی کو اچیو نہیں کر پائے، اور اس کے بہت وجوہات ہیں، جس میں ظاہر ہے ایک وجہ تو اس کی ہے پولیٹیکل ڈسکنٹینیوٹی، جس کو میں کہوں گی کہ بار بار، یعنی کہ ایک پوری تاریخ میں ہمارا ایک بھی وزیر اعظم نہیں جو کہ پورا ٹرم جس نے کمپلیٹ کیا ہو، تو اسی سے اندازہ لگا لیں۔ دوسرا میرا خیال ہے دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو پولیٹیکل ڈسکنٹینیوٹی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ برداشت نہیں رہی ہماری سیاست میں۔ ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا، اور جمہوریت کی ایفیکٹونیس، جمہوریت کو چلنے کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہو، میوچل اکوموڈیشن ہو،
اور سب سے اہم چیز برداشت ہو اور ہیوملٹی بھی ہو، بہت اہم چیز ہے. سو یہ اس کا تو فقدان رہا ہے پاکستان میں، اور افسوس یہ ہے کہ اب بھی دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر الیکشن نہ ہوتے تب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی، اس لیے کہ جو انڈر لائنگ ریزنز ہیں، جو انڈر لائنگ فیکٹرز ہیں، وہ تو وہیں کے وہیں ہیں کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. لیکن جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، بہت ہی ٹھیک آپ نے فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہماری معیشت کو، وہ تو یعنی کہ اٹس انکیلکیبل، اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف پولیٹیکل لیڈرز شوڈ اسٹیپ بیک، اینڈ یہ ان کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے اور ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے کہ کوئی نہیں جیتے گا. دیر از نو ونر. اگر اکانومی جو ہماری ہے وہ ٹینک کر جاتی ہے یا میلٹ ڈاؤن کرتی ہے، اس میں کوئی نہیں جیت سکتا اس چیز سے. تو اب یہ جو الیکشنز ہوئے، آپ نے دیکھا کہ لائک 2018 الیکشنز، شاید اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ اس وقت جو ہے عوام کا عدم اعتماد ہے اس الیکشن پہ. کوئی کسی کو اس پہ، اس کے ریزلٹس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، دل سے نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. میں اور آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی سسپیکٹ الیکشن تھے. 2018 کے الیکشن بھی سسپیکٹ تھے، لیکن جو 2018 کا ونر تھا اس الیکشن میں، اس نے بہت ہی اس کا جشن منایا اور اس کے بیسس پہ ظاہر ہے کہ پاور لیا اور پھر جس طرح سے بھی اس کو چلایا. اور اب جو آئے ہیں یعنی کہ عمران خان اور اب نواز شریف صاحب، سسپیکٹ الیکشن، تھورلی سسپیکٹ الیکشن، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے تیار ہیں اور تمام مل کے جو ہے وہ حکومت بنا رہے ہیں. تو جو بھی ہم اس حالت کے اندر ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑے جو سسپیکٹ ہے وہ تو خود ہمارے پولیٹیشینز ہیں. دیکھیں کامران، جیسے میں نے کہا، صرف پولیٹیشینز کا قصور تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لیک آف اسٹیبلٹی رہی ہے. ہماری جو پولیٹیکل ڈسرپشنز ہوئی ہیں، اس کی بھی تو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ساری انسٹیبلٹی میں. لیکن اس وقت آپ جو کہہ رہے ہیں، جس صورتحال سے جس کو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے اس پروگرام میں، وہ ہے کہ ہم اس وقت سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، آئینی بحران ہے، اور ہم بالکل پولرائزڈ نیشن ہیں، پولرائزڈ سوسائٹی ہے، ڈیوائیڈڈ کنٹری. تو اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اسی چیز کی ہے نا کہ کسی قسم کا پروسیس ہونا چاہیے، ٹالرنس کا، معاف کیجیے گا، ایز اپوز ٹو یہ جو آپ کا میسج ہے، یہ جو آپ کا میسج ہے جو آپ فرما رہی ہیں، ایز اپوز ٹو دیٹ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی پارٹی جس کو کہ الیکشن سے پہلے، پری الیکشن، اس کا سمبل اس سے نہیں تھا، اس کے پاس اس کا نام نہیں تھا، اس کے پاس کیمپین نہیں تھی، اس کے پاس کسی قسم کی کیمپین کی کوئی فریڈم نہیں تھی، پھر اس کے باوجود بھی جو اس کا رزلٹ آیا، سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اٹ سیمز لائک کہ اس کو ریزرو سیٹس جو اس کو ملنی چاہیے وہ بھی نہیں اس کو ملے گی. آئیڈینٹی آج بھی اس کے پاس نہیں ہے.